معزز ناظرین کرام، آج بڑے ہی دو اہم پہلو اور دو حصوں پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ پہلا حصہ جشن میلاد کا ہے اور دوسرا حصہ مقصد میلاد کا ہے۔ ہم سب جشن میلاد تو مناتے ہیں، مگر مقصد میلاد کو پورا کرنے میں محروم رہتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب تک مقصد میلاد کو پورا نہ کیا جائے اس وقت تک جشن میلاد کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ معزز ناظرین کرام، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ آقائے کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں کیسے تشریف لائے، آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کس طریقے سے ہوئی، لیکن ہم یہ بھول گئے کہ آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے۔ یہ دو بڑے اہم حصے ہیں۔ اگر پہلے حصے کو بیان کیا جائے کہ آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیسے جلوہ گر ہوئے، تو اس کو بیان کرنے سے جشن میلاد بیان ہوتا ہے۔ اور دوسرا حصہ کہ آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے، اس پہلو کو بیان کرنے سے آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بیان ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ذات مصطفیٰ کے ساتھ تعلق شریعت پر عمل کرنے سے مستحکم ہوتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، اس پر ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اور یہ آیت کریمہ ہر اس شخص کو یاد ہونی چاہیے جو آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتا ہے۔ اور اگر یہ آیت کریمہ اور یہ الفاظ یاد نہ رہے تو کم از کم اس کا ترجمہ تو یاد ہونا چاہیے، اور اگر ترجمہ بھی نہ یاد رہے تو کم از کم اس کا مفہوم تو ضرور اور لازماً یاد ہونا چاہیے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ جشن میلاد کیوں مناتے ہیں تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ جب تمہیں رب کی طرف سے کوئی فضل ملے اور رحمت ملے، فَلْيَفْرَحُوا، پھر چاہیے کہ تم خوشی مناؤ، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تمہاری یہ خوشی منانا ہر اس چیز سے بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو۔ اگر آپ کو مفہوم کا علم ہوگا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جب رب کا فضل ملے اور رب کی رحمت ملے پھر چاہیے کہ خوشی منائیں۔ اور پھر خود رب ذوالجلال نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کا فضل بھی ہیں اور رب کی رحمت بھی۔ اور اب نتیجہ نکالنا بڑا آسان ہو گیا کہ حضور رب کا فضل بھی ہیں اور رب کی رحمت بھی ہیں، اور قرآن نے خود ہی حکم دیا کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ جب تمہیں رب کا فضل ملے اور رب کی رحمت ملے پھر چاہیے کہ تم خوشی مناؤ۔ تو ہم 12 ربیع الاول کو اس لیے خوشی مناتے ہیں کہ اس دن وجود مصطفیٰ کی شکل میں ہمیں رب کا فضل بھی ملا ہے، رب کی رحمت بھی ملی ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، یہ جشن میلاد بیان کرنا ہے۔ اور مقصد میلاد کیا ہے؟ مقصد میلاد یہ ہے کہ آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا جائے، آقائے کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کی جائے، نماز کی پابندی کی جائے۔ تو معزز ناظرین کرام، جشن میلاد کے ساتھ ساتھ مقصد میلاد کو بھی نہ بھولیے۔ جہاں آپ جشن میلاد مناتے ہیں
وہاں مقصد میلاد کو بھی آپ نے لازماً پورا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔